SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن. دیکھیں پچھلی بار ہم نے بات کی تھی نا، وہ یہ تھی کہ جناب علی ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی کس طرح اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. تو یاد رکھیے ہم نے پچھلی بار ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ریڑھ کی ہڈی اگر کہا جائے یا اس کا دل کہا جائے نا، دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، دونوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ اس کا دل ہے. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بغیر آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ امپاسبل ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ پراپر ورڈز کی ورڈز وغیرہ یا پراپر اپنی اس کی SEO نہیں کرتے اپنے ایڈز کی یا اپنی کسی بھی پروڈکٹ کی، جس طرح ہمارے پچھلے کچھ دوست تھے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اپنا کام کر رہے تھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر، اپنی ویب سائٹس تھیں. اب اگر وہ پراپر رینکنگ نہیں کریں گے تو کہاں سے اس کو رینک ملے گا یا کہاں سے وہ کام کرے گا. سو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے کیا. اب سرچ انجن آپٹیمائزیشن SEO is the process of improving the visibility and ranking of a website in search engine results page. SERP سرچ انجن ریزلٹس پیج، جو ہمیں سامنے گوگل کے اوپر ہم جب ریسرچ کرتے ہیں نا، کوئی پیج کھولتے ہیں سامنے وہ لسٹ آف پیجز ویب سائٹس آ جاتی ہیں. صحیح ہے. تھرو ویریس ٹیکنیکس، کچھ بہترین ٹیکنیکس ہوتی ہیں، وہ ہم آگے بات کریں گے اس پہ. اور SEO کیا جاتا ہے، اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ٹو انکریز دا ٹریفک ویب سائٹ یا ڈرائیو مور لیڈز اور بوسٹ آن لائن ویزیبلٹی. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں آپ لوگوں کو آج میں. آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب بھی ہم SEO کرتے ہیں، اس SEO کرنے کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو، دیکھو سمپل بات ہے نا، آپ ایک شادی کے اندر کھڑے ہیں یا ایک مجلس کے اندر کھڑے ہیں، وہ مجلس کے اندر خود کو اپنی پہچان دلانی ہے. اب وہ پہچان کیسے ہو سکتی؟ دو طریقے سے ہو سکتی ہے. اب آپ اپنی پہچان اس طرح کرا سکتے ہو کہ آپ کسی کو آواز لگا کے بولو کہ یار میں ادھر اویلیبل ہوں. اب آپ جب آواز لگاؤ گے تو آپ کی اگر آواز صحیح آواز ہوئے گی تو وہ تقریباً سارا محلہ سنے گا یا ساری مجلس سنے گی. لیکن اگر آپ کی آواز صحیح نہیں ہوگی تو وہ کوئی نہیں سنے گا اور کوئی سمجھ نہیں گی کہ کیا بول رہے ہو شور شرابے میں. مقصد اس ساری بات کا یہ ہے کہ جب آپ ایک سمندر کے اندر کود رہے ہوتے ہیں SEO کے، یعنی آپ کی ویب کی، آپ ایک سمندر میں کود رہے ہیں اور آپ ایک ویب سائٹ یا اپنی ایڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، تو اگر آپ کا کی ورڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ لوگ اس کو سرچ کریں تو وہ سامنے آئے، وہ رینک کے اوپر ہے، تو وہ آپ نے، جس کا مطلب ہے صحیح رینکنگ یا اس کی صحیح کی ورڈنگ نہیں کی. تو یہ اس کا بیسک مقصد ہے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سرچ انجن کام کس طرح کرتا ہے؟ دیکھیں اس میں ڈیپ نہیں جاؤں گا اور نہ اس کی ڈیپ بات کریں گے. میں نے آپ کو کم سے کم 6-7 مہینے کا کورس ہے ایک ورڈ سمجھاتے ہوئے، لیکن ہم اس کے اندر صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کا یہ SEO کام کس طرح کرتا ہے. اب کرالنگ کس طرح کسے کہتے ہیں؟ کوئی مجھے ذرا بتائے کرالنگ کسے کہتے ہیں؟ کرالنگ کہتے ہیں جب بچہ اپنے پشتوں میں کہتے ہیں نا، وہ اپنے کھپوڑے، وہی کھپوڑے جس کو بچوں پشتوں میں کہتے ہیں، اس طرح کرالنگ کہتے ہیں رینگنے کو. رینگنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ کرال کرتا ہے انڈیکس کانٹینٹ کے حوالے سے. اب انڈیکس کانٹینٹ کیا ہے؟ آپ کے کی ورڈ کے عوض جو کانٹینٹ اس جگہ پہ موجود ہوگا اس کی رینکنگ ہوئی ہوگی. آپ کا کی ورڈ جتنا بہتر ہوگا وہ کرال کر کے رینک کرتا جائے گا، اوپر آتا جائے گا. صحیح ہے. یا پھر آپ کا جو جتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیم لیٹ سپوز، اب میں لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ایک بندے نے ویب سائٹ بنائی franchise.pk کی. franchise.pk کی تو آلریڈی ویب سائٹ تھی، تو فرینچائز پاکستان.pk کی. اب اس نے کیا کیا کہ اسی چیز کو اس نے franchisor.pk.com کر دیا. اب اس نے کی ورڈ کے اندر چھیڑ کیا کی کہ جو کی ورڈ فرینچائز پاکستان.pk کے لیے یوز ہوئی تھی وہی کی ورڈ اس نے یوز کر دیا آپ کے فرینچائزرز پاکستان. اب صرف آر کا فرق تھا، ایک فرینچائز پاکستان تھا اور ایک فرینچائزرز پاکستان تھا. اس نے چالاکی یہ کی کہ جو اس نے کی ورڈ یوز کیا ہوا تھا تو اس کی رینکنگ کرالنگ کے اندر اوپر آنا شروع ہو گئی. سمجھ آئی؟ اس کا کنٹینٹ اوپر آنا شروع، کیونکہ آلریڈی اس چیز کے اوپر پیسہ لگا ہوا تھا. اب اگر کوئی فرینچائز سرچ کرے گا یا فرینچائزر سرچ کرے گا تو دونوں کی ویب سائٹ رینک نظر آئیں گی.
پھر نیکسٹ آتی ہے انڈیکسنگ. اب انڈیکسنگ ہم سب کو پتا ہے انڈیکسنگ ہوتا کیا ہے. دیکھو جب سرورز ہوتے ہیں نا اس میں بہت سارا ڈیٹا بیس ہوتا ہے اور ڈیٹا بیس کے اندر سیم کانٹینٹ کو ہم انڈیکسنگ کہتے ہیں. صحیح ہے. میسو ڈیٹا بیس جہاں پہ اسٹورڈ ہوتا ہے نا, انڈیکس کانٹینٹ از اسٹورڈ ان میسو ڈیٹا بیس. یعنی آپ نے ایک ویب سائٹ بنا دی تو وہ ایک سرور اس ڈیٹا بیس کے اندر سیو ہو جاتی ہے, اس انڈیکسنگ کے تھرو آتی ہے اوپر. کی ورڈ سیم ہوں گے, اب دونوں کی رینکنگ اوپر نیچے ہو سکتی ہے, لیکن اس نے رینکنگ کس طرح کی ہوئی تھی کہ اس نے ٹاپ کی ہوئی تھی, اس نے آلریڈی 4 سال لگائے ہوئے تھے اپنے رینکنگ پہ, اگلے نے اسی کے کی ورڈ کو یوز کرتے اس کے سیکنڈ بھی آ جاتا ہے تو اس نے بزنس کو ٹکر دے دی. صحیح ہے جی. اب دیکھیں ٹائپس آف ایس سی او, 3 ٹائپس ہوتی ہیں, آن پیج ایس سی او, آف پیج ایس سی او, ٹیکنیکل ایس سی او. اب یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی سخت ٹیکنالوجیز ہوں گی, بٹ میں نے آپ کو کہا کہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں, لیکن آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے صرف ایس سی او کو. ایس سی او ہوتا ہے کیا؟ آن پیج ایس سی او ہوتا ہے بیسیکلی کوئی بھی ایسی کنٹینٹ یا میٹر جو ہے وہ ٹاپ رینک کر رہا ہے, بہت ساری ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں آپ, انسٹاگرام یا باقی جتنے بھی چیزیں اسکرول کر رہے ہیں آپ کو سن گلاسز زیادہ نظر آ رہی, گلاسز کے اشتہار زیادہ نظر آ رہے ہوں گے آج کل. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک آتا ہے آف پیج ایس سی او. اب دیکھو جب ہم لوگ کسی چیز کے نا بیک لنکس کریٹ کرتے ہیں, لیٹ سپوز میں نے کوئی ویڈیو بنا لی یوٹیوب کے اوپر, تو وہاں پہ ایک شیئر کا بٹن آتا ہے جہاں پہ ایک لنک کریٹ ہوتا ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں آگے, یار یہ میرا کانٹینٹ ہے اس کو آگے شیئر کر دو. آؤٹ سورس کرتے ہیں لیٹ سپوز واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ڈفرنٹ چیزوں کے اوپر, یا کسی ویب سائٹ, یا کسی ویب سائٹ پہ دیکھ لو نا, جب ویب سائٹ ہوتی ہے اس ویب سائٹ پہ آپ ویب سائٹ کو بھی اسٹڈی کر رہے ہو تو سائٹ پہ ایک ایڈ آ رہا ہوتا ہے, وہ ایڈ بیسیکلی آف پیج ایسی ہو, تو بیسیکلی اس نے وہ لنک وہاں کلک کیا جہاں سے آپ اس ریلیونٹ ویب سائٹ پہ پہنچ جاتے ہو. تیسری چیز ہوتی ہے ٹیکنیکل ایس سی او. ٹیکنیکل ایس سی او کیا ہوتی ہے کہ آپ جب ویب سائٹ بناتے ہو, میرے یہاں پہ کچھ دوست بیٹھے ہوں گے جو ویب سائٹس بناتے ہوں گے, اب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس ویب سائٹ کی سپیڈ کیا ہوگی اور اس ویب سائٹ کی موبائل ریسپانسونیس ہونی چاہیے. صحیح ہے. لیٹ سپوز جب کوئی ایڈ بنا رہا ہے تو وہ آپ کی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر بھی شو ہونا چاہیے اور وہ آپ کے موبائل کے اوپر. تو 3 قسم کی ایس سی او ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, آپ لوگ آگے جائیں گے تو اس کو سیکھیں گے, بٹ ہم نے اس کو صرف تب تک سیکھنا ہے جب ہم کام کریں گے اس پہ. ایس سی او کی بینیفٹس کیا ہیں؟ انکریز آن لائن ویزیبل. ڈیفینیٹلی جب آپ کا بیٹر کی ورڈ ہوگا تو آپ آن لائن ویزیبل ہوں گے. امپروو وزٹ ویب سائٹ ٹریفک ویب سائٹ وہ انکریز ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی جتنی اچھی ایڈ ہوگی, جتنی اچھی کی ورڈنگ ہوگی اس پہ, جتنا اچھا کانٹینٹ ہوگا چیز اوپر آئے گی. انہینس برانڈ کریڈیبلٹی, کیونکہ زیادہ کلکس آئیں گے اس پہ, اور بیٹر ریٹرن آن انویسٹمنٹ. ڈیفینیٹلی آپ نے ایک چیز بیچنی ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹر ریٹرن آف انویسٹمنٹ آئے گی. اس کے اوپر ہم ابھی کوسچن آنسر لیں گے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب کریٹنگ انگیجنگ کنٹینٹ کون سا ہوتا ہے؟ کی ورڈ ریسرچ ہوتی ہے. کی ورڈ ریسرچ ہو سکتی ہے, کوئی بھی کی ورڈ ریسرچ آپ کیسے کر سکتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں. میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ گوگل کے اوپر جا کے ایگنیٹو وہ آن کر دیتا ہوں, موڈ آن کر لیتا ہوں. وہاں پہ میری مرضی کا جو بھی کنٹینٹ ہوتا ہے, لیٹ سپوز میں نے باجی ہیں وہ یوٹیوبر کی آپ لوگوں نے بنانی ہے جی سسٹرولوجی. اب سسٹرولوجی کے اوپر ایگنیٹو کے اوپر ایگنیشیو جو موڈ ہوتا ہے کیا بتاتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت اس کی ورڈ کے اوپر کتنی چیزیں آتی ہیں, یا کی ورڈ سرچ آپٹیمائزیشن کے الگ, گوگل کے اوپر الگ چیزیں ہیں. وہ سارا کچھ آپ کو سمجھ آتا جائے گا ایسے جب اس میں آپ خود ڈیپ جاتے جائیں گے. آن پیج آپٹیمائزیشن میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی لنکس لگانا, لنک بلڈنگ, obviously لنکس لگانا, لنک آگے کر اپنے شیئر کرنا. ٹیکنیکل آپٹیمائزیشن موبائل انیبل کرنا یا کمپیوٹر انیبل کرنا, اور اس کنٹینٹ کو چھوٹے سے چھوٹے اس لیول کے اوپر لے کے آنا تاکہ ہر بندہ دیکھ سکے. ٹریکنگ اینڈ انالیسس, مطلب آپ نے جو کنٹینٹ کریٹ کیا اس کی پھر ٹریکنگ اور پھر اس کی انالیسس آیا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو یہاں تک تو آج ہم کام کر رہے ہیں اس بات پہ, چل بھی رہے ہیں. مقصد اس ساری بات کا یہ ہے کہ آج کا کنٹینٹ ہم اس لیے نہیں, ہم لوگ صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایس سی او کا مقصد کیا ہے. اب ایس سی او کے ٹولز میں نے آپ کو بتایا نا, گوگل سرچ کنسول ہے, آپ کا گوگل انالیٹکس ہے,
एरेफ्स है, सैमरश है और मोज है। अब इस वक्त आप इन तीन चीजों, ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए रखी हुई है, आपने इस वक्त कोशिश करनी है कि गूगल एनालिटिक्स को देखें और गूगल सर्च कंसोल को देखें, और दोनों आपके लैपटॉप्स में अवेलेबल होंगे। नीचे वाली टर्मिनोलॉजीज पे ना जाएं इस वक्त, ये बहुत डिटेल चीजें मैंने आपको बताया, ये पूरा 6-7 महीने का कोर्स ऐसे ही होगा। ये अगर मैं भी बिठाने लग जाऊं ना, कराने लग जाऊं, आप सारी रात जागते रहेंगे और कुछ समझ नहीं आना। लेकिन हम लोग सिर्फ बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स पे आपको एसईओ मिल सकती है अच्छी, और गूगल सर्च कंसोल पे मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, बेस्ट प्रैक्टिसेस। यार हमेशा बात करता हूं, पिछली बार भी बात की थी, हाई क्वालिटी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लेट्स सपोज किसी चीज के ऊपर कंटेंट बना रहे हो, किसी की एडमिशन का। अब मैं आपको कैसे एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल थी, एक कॉलेज ने एडमिशन का वो लगाया था, और वो अब वो मुझे अगर नजर आ, मैं कोशिश करता हूं कि कहीं से मुझे वो ऐड मिल जाए, मैं आप लोगों को अभी दिखा दूं तो मुझे कि क्या उसकी कोई रेलिवेंसी बनती है। फिर आपके टैग्स और टाइटल्स रेलेवेंट होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए। हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मींस आपकी लिंक्स इतनी स्ट्रॉन्ग जगहों पे होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपका सोशल मीडिया तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपकी लिंक्स वो करें। इंश्योर वेबसाइट स्पीड और मोबाइल रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, और ट्रैकिंग, एनालाइज, एसईओ, परफॉर्मेंस, ये 4 बातें हैं, इसको दिमाग में रख लेंगे तो काम चलेगा। आखिर में इन सारी चीजों को समझने के बाद अब मैं आपको वापस आ रहा हूं अपनी शक्ल दिखाने के लिए, और अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन के ऊपर। सही है। अब